یہ اب سے تقریباً 40 سال پرانی بات ہے۔ میری اور چھوٹی بہن کی ایک ساتھ شادی ہوئی تھی۔ سب بہت خوش تھے، لیکن شادی کے تھوڑے ہی عرصے بعد میرا بہنوئی بیمار رہنے لگا۔ بہت جگہ دکھایا، مختلف ٹیسٹ بھی کروائے، جھاڑ پھونک بھی کروائی، لیکن اس کا مرض تھا ختم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ نہ جانے کون سا مرض تھا کہ ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہنوئی ٹھیک ہونے کی بجائے دن بدن سوکھتا جا رہا تھا، جو ہم سب کے لیے تکلیف کا باعث تھا۔ میری بہن جو ابھی نئی نئی دلہن تھی، وہ الگ فکر میں گھل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت نمی چھائی رہتی تھی، وہ ہنسنا بھول گئی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی و ویرانی سی چھا کر رہ گئی۔ ہم سب اس کو سمجھاتے، تسلی دیتے، لیکن وہ رو دیتی، جس سے ہم سب اذیت میں مبتلا تھے۔ میرا بہنوئی اکلوتا تھا، ماں باپ نہیں تھے، صرف ایک شادی شدہ بہن تھی اور ایک چچا تھے جو اس کے گھر کے برابر رہتے تھے۔ اب بہنوئی کی بیماری کی وجہ سے اس کا کاروبار وہی دیکھ رہے تھے، کیونکہ بہنوئی شدید بیمار تھا۔ پھر ایک دن مجھ سے میری بہن کی پریشانی نہیں دیکھی گئی تو میں بہن اور بہنوئی کو اپنے گھر لے آیا۔ جب تک بہنوئی ٹھیک نہیں ہو جاتے تو یہ میرے ساتھ رہیں۔ میں نے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، لیکن سب مایوس ہو گئے۔ بہن کو میرے گھر آئے 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے تھے، لیکن ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کہیں سے کوئی کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ میں کتنے عاملوں کو بھی دکھا چکا تھا، لیکن سب کا یہی کہنا تھا کہ ان میں کچھ نہیں بچا، بہت سخت عمل ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ میں نے یہ بات اپنی بہن سے چھپائی تھی، کیونکہ وہ بہت پریشان ہو جاتی۔ میں اندر ہی اندر فکر میں گھل رہا تھا، میرا بہنوئی مر رہا تھا اور میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے دن رات انگاروں پر گزر رہے تھے، میں ساری رات جاگ کر ٹہلتا رہتا اور دیمک کی طرح اندر ہی اندر میں کھوکھلا ہوتا جا رہا تھا۔ ایک روز میں چائے کے ہوٹل پر بیٹھا ہوا سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ ساتھ والی کرسی پر کوئی آ کر بیٹھا اور اس نے پانی کا جگ اور گلاس منگوایا۔ بہرا اس کو پانی کا جگ اور گلاس دے کر چلا گیا۔ آدمی نے دوبارہ آواز دی اور کہا کہ میں نے تم سے پانی کا جگ منگوایا ہے، تم دودھ کیوں لے آئے ہو؟ بہرے نے بڑی حیرت سے دیکھا اور جگ میں دیکھا تو اس میں واقعی دودھ تھا۔ بہرے نے کہا پتہ نہیں صاحب، میں تو پانی ہی لے کر آیا تھا، چلے میں دوبارہ لے آتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے جگ اٹھایا تو اس میں پانی تھا۔ اس نے کہا صاحب آپ تو تنگ کر رہے ہیں، میں پانی ہی تو ہے۔ اس نے جگ واپس ٹیبل پر رکھا۔ میری توجہ ان کی طرف ہو گئی۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ جگ بہرے کے ہاتھوں میں جاتا تو اس میں پانی تھا، لیکن جیسے ہی اس شخص نے اس جگ کو ہاتھ لگایا تو وہ دودھ میں تبدیل ہو گیا۔ یہ سب کچھ میری نظروں کے سامنے ہوا۔ میں نے یہ سب پہلی دفعہ دیکھا اور میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بہرا جا چکا تھا۔ میرے کانوں میں ایک شخص کی آواز آئی کہ پریشان لگ رہے ہو، میں کیا بات ہے؟ میں نے اس کو دیکھا، وہ بہت مہذب اور خاندانی لگ رہا تھا، کوئی جادوگر یا جعلی عامل بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ داڑھی تھی، شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ میں چپ رہا تو مجھے بولا تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو، اپنی پریشانی بتاؤ، ہو سکتا ہے میں کچھ کام آ سکوں۔ تو میں نے سوچا چلو ایک تجربہ اور صحیح، شاید یہ میرے کام آ سکے۔ میں نے اس کو اپنی ساری بات بتا دی۔ وہ بہت تحمل سے گردن جھکائے میری ساری بات سنتا رہا۔ جب میری بات ختم ہوئی تو اس نے کہا کہ تم مجھے ابھی اپنے بہنوئی کو دکھا سکتے ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں، وہ میرے ہی گھر پر ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد علاج شروع ہو جائے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ ابھی میرے ساتھ چل پڑیں گے۔ راضی ہو گئے کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا چلو، اور میں ان کو لے کے گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے اپنی امی، بیوی اور بہن کو دوسرے کمرے میں بھیجا اور میں نے عامل صاحب کو اندر بلا لیا۔ انہوں نے میرے بہنوئی کو دیکھا، تھوڑی دیر حساب کتاب لگایا۔ ان کے چہرے پر پریشانی آ گئی۔ انہوں نے کہا جلدی سے انگیٹھی پر سرسوں کا تیل گرم کرو۔ میں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور ایک کڑھائی میں تیل گرم ہونے رکھ دیا۔ جب تیل کھولنے لگا تو عامل صاحب نے تازہ وضو کیا اور کچھ پڑھتے ہوئے اپنا گیلا پیر اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ میں کام کر رہ گیا، کیونکہ کوئی عام آدمی اس کھولتے تیل میں اپنی انگلی بھی نہیں ڈال سکتا تھا۔ تھوڑی سی چھن کی آواز آئی اور چند لمحوں بعد انہوں نے اپنا پیر نکال لیا۔ پیر بالکل صحیح تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ پیر صاف کر کے انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو تمہارے بہنوئی پر زبردست کالا جادو کروایا گیا ہے، جس کی مدت اب ختم ہونے والی ہے، یعنی تمہارے بہنوئی کے پاس اب وقت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یعنی کوئی میرے بہنوئی کو مروانا چاہتا ہے، لیکن کون؟ کسی کو میرے بہنوئی سے کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو تمہاری بہنوئی کا کوئی عزیز ہے، مرد ہے جو تمہاری بہنوئی کی جان لینے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اب یہ تو تمہیں ہی بہتر معلوم ہوگا کہ تمہارے بہنوئی کے مرنے سے کس کو فائدہ ہوگا۔ میں نے کہا
لیکن میرے بہنوئی کی تو صرف ایک بہن ہے بیوہ، جس کی 2 بیٹیاں ہیں۔ ان کی کفالت میرے بہنوئی کے کاروبار سے ہی ہوتی ہے۔ ہاں، ایک چچا ہیں، وہ بہت نیک انسان ہیں، آج کل بہنوئی کا کاروبار وہی دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آج کل نیکی بدی کون دیکھتا ہے، دولت اتنی بری شے ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اور تم چچا کی بات کرتے ہو، تم نے بتایا کہ تمہارا بہنوئی اکلوتا ہے، یعنی اپنے چچا کا اکلوتا بھتیجا، یعنی ان کے بعد اس کی جائیداد کا اصل وارث وہ ہے، تو پھر وہ کیوں چاہیں گے کہ یہ زندہ رہے اور جائیداد پر عیش کرے؟ یہ تو سب کچھ ہتھیانا چاہیں گے۔ مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی یہ بات۔ میں نے کہا پھر بھی کوئی بدولت کے لیے اتنا گر سکتا ہے کہ اپنے خون کی جان لینا چاہے؟ عامل صاحب نے کہا اس کو چھوڑو، ہم تمہیں شکل دکھا دیں گے، تم خود پہچان لینا، فی الحال کام کی بات کرتے ہیں۔ تم ہمیں کیا نذرانہ دے سکتے ہو اپنے بہنوئی کے علاج کے لیے؟ اس سے پہلے ہماری چند باتیں سن لو۔ ہم اصل سید ہیں اور خاندانی عمل کرتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں بخشا ہے۔ یہ عمل جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ صرف ضرورت کے تحت سال میں 1 یا 2 بار سے زیادہ نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ کہ تمہارے بہنوئی پر بہت سخت موت کی ہانڈی کا عمل ہے، جس سے موت یقینی ہوتی ہے، اور تمہارے بہنوئی کی مدت تقریباً ختم ہونے والی ہے۔ کوئی بھی عامل اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، بہت سخت عمل ہے۔ اب بتاؤ۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا خدارا شاہ صاحب، اللہ کے بعد آپ کا سہارا ہے، آپ کی زندگی بھر غلامی کرنے کو تیار ہوں، بس میرے بہنوئی کو بچا لیجئے، میرے بہن کا سہاگ اجڑنے سے بچا لیجئے۔ انہوں نے کہا ہم ضرور کریں گے، بلکہ ہم آئے ہی اسی لیے ہیں کہ کیا تم اس عمل کی کاٹ کا خرچہ برداشت کر سکتے ہو؟ میں نے کہا آپ بتائیں، میں کیسے بھی کر لوں گا۔ انہوں نے کہا ویسے تو اس کام کے 10,000 بنتے ہیں، لیکن تم 6,000 دے دینا کہو منظور ہے۔ اس زمانے میں 6,000 بھی بہت بڑی رقم تھی، اور میں اپنے بہنوئی کے علاج پر بہت پیسہ برباد کر چکا تھا۔ میرا بھی اپنا کاروبار تھا اور ہر قیمت پر بہن کو اجڑنے سے بچانا چاہتا تھا۔ میں نے حامی بھر لی۔ میں نے کہا جی شاہ صاحب مجھے منظور ہے۔ شاہ صاحب نے کہا تو پھر سنو، یہ جو ابھی ہم نے تیل تیار کیا ہے، آج رات سے ہی اس کی مالش شروع کر دو۔ یاد رہے مالش پورے جسم پر کرنی ہے اور روزانہ کرنی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، باقی کام پرسوں کریں گے، انشاءاللہ امید ہے کامیابی ہوگی۔ وہ چلے گئے۔ میں نے گھر میں آ کر خواتین کو ساری بات بتائی، ان کو تسلی دی کہ اب جلدی دولہے بھائی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میری باتیں سن کر میری بہن کے چہرے پر رونق آ گئی۔ بہرحال میں بہنوئی کے کمرے میں آیا، وہ بے سدھ پڑے تھے۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوا، صرف چند مہینوں میں ہی ان کی کیا سے کیا حالت ہو گئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ امی کہا کرتی تھی کہ خون سفید ہو گئے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ خون سفید نہیں سیاہ ہو گئے ہیں۔ تب ہی محبت، مروت، احساس کا کوئی رنگ اثر انداز نہیں ہوتا، اور ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی بے بسی کے ہاتھوں تاریکیوں میں دھکیل دیے جاتے ہیں۔ اور کالا جادو اتنا خطرناک اور گندا عمل ہے کہ کروانے والا اگر مسلمان ہو تو اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور افسوس ان لوگوں پر کہ جو جانتے بوجھتے جہنم میں گرتے ہیں اور مسلمان ہو کر خوف خدا نہیں کرتے اور اتنا قبیح فعل سر انجام دیتے ہیں۔ میں نے دروازہ بند کر کے بہنوئی کی مالش کی اور 3 دن تک کرتا رہا۔ تیسرے روز وعدے کے مطابق شاہ صاحب خود آ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، میں نے ان کو لے کر دولہا بھائی کے کمرے میں آیا۔ انہوں نے مجھے کہا آج ہم بڑا عمل کرنے والے ہیں، اجازت ہے؟ میں نے کہا شاہ صاحب۔ انہوں نے کہا کوئی بچہ تو گھر میں موجود نہیں؟ میں نے کہا جی نہیں، صرف خواتین ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا کرو، ان سب کو ایک کمرے میں رہنے کی ہدایت کر دو اور تاکید کرو کہ کمرے سے باہر نہ نکلیں۔ عمل بہت سخت ہے، دراصل آج ہم ہانڈی یہاں بلوائیں گے۔ میں اندر گھر کے طرف چلا گیا اور سب خواتین کو کمرے کے اندر رہنے کی تاکید کی۔ شاہ صاحب کے پاس آ گئے۔ میں جب کمرے میں آیا تو دولہا بھائی کمرے میں کھڑے تھے اور شاہ صاحب کچھ پڑھتے ہوئے ان کا خسار کر رہے تھے۔ دولہا بھائی میں نہ جانے کیسے کھڑے ہونے کی طاقت آ گئی، شاید یہ اس تیل کا کمال تھا جو مالش کرنے کے لیے دیا گیا تھا، اور میں نے بلا ناغہ 3 دن تک اس کی مالش کی تھی، اسی لیے دولہا بھائی بڑی ہمت سے دیوار سے لگے کھڑے تھے۔ شاہ صاحب نے دولہا بھائی کو کہا بیٹا تمہیں کسی بھی صورت میں اس خسار سے باہر نہیں نکلنا ہے، ورنہ سارا عمل الٹا پڑ جائے گا، یہی کھڑے رہو عمل ختم ہونے تک۔ تو انہوں نے جی کہہ کر سر جھکا دیا۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے میرا بھی خسار کیا اور پھر دائرہ بنا کر خسار کے اندر خود بھی بیٹھ گئے۔
عمل شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے میں موجود روشن دان میں زبردست گرگراہٹ ہونے لگی۔ میں نے چونک کر روشن دان کی طرف دیکھا تو وہاں ہانڈی پھنسی ہوئی تھی۔ ہانڈی کو آتا دیکھ کر شاہ صاحب کے عمل میں تیزی آ گئی اور وہ بلند آواز میں کچھ پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے شاہ صاحب کی آواز بلند ہو رہی تھی ہانڈی کی گڑگڑاہٹ بڑھتی جا رہی تھی، لیکن وہ نیچے نہیں آ رہی تھی۔ پھر شاہ صاحب نے اس کو قسم دی کہ تجھے حضرت سلیمان کی قسم ہے نیچے آ جا۔ جیسے ہی یہ الفاظ دہرائے ہانڈی زبردست زوردار گڑگڑاہٹ کے ساتھ کمرے میں اتری۔ تھوڑی سی چکرانے کے بعد زوردار دھماکے سے زمین پر پھٹ گئی۔ اس کے گرنے کی آواز اتنی شدید تھی کہ جیسے بم پھٹا ہو۔ ہم نے اپنے کان بند کر لیے۔ دوسرے کمرے میں موجود خواتین کے دل بھی دہل گئے ہوں گے۔ ہانڈی پھٹی تو اس کے اندر موجود سارا سامان بکھرنے لگا۔ نہ جانے کیا کیا چیزیں تھیں، قابل ذکر چیزیں۔ ایک پتلا جس پر دولہا بھائی کا نام تھا۔ اس کے گرنے کی آواز اتنی شدید تھی کہ جیسے بم پھٹا ہو۔ ہم نے اپنے کان بند کر لیے۔ دوسرے کمرے میں موجود خواتین کے دل بھی دہل گئے ہوں گے۔ ہانڈی پھٹی تو اس کے اندر موجود سارا سامان بکھر گیا۔ نہ جانے کیا کیا چیزیں تھیں، قابل ذکر چیز ایک پتلا تھا جس پر دولہا بھائی کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں حیران رہ گیا اس پتلے اور سامان کو دیکھ کر۔ شاہ صاحب نے مجھے کہا جلدی سے ایک بالٹی میں پانی لے آؤ۔ میں دوڑ کر پانی سے بھری بالٹی اٹھا لایا۔ شاہ صاحب نے بیلچس کی مدد سے وہ سارے سامان اس بالٹی میں ڈال دیا۔ اس سامان سے بری طرح دھوئیں اٹھ رہے تھے اور اس طرح کھول رہا تھا جیسے چونا ابل رہا ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں سب کچھ نارمل ہو گیا۔ میں نے شاہ صاحب کی ہدایت پر سب سے پہلے دولہا بھائی کو ان کے بستر تک لٹا دیا، کیونکہ وہ بری طرح چکرا رہے تھے اور اتنی بری طرح ہانپ رہے تھے جس سے میلوں بھاگ کر آئے ہوں۔ میں نے پانی پلایا اور شاہ صاحب نے دولہا بھائی کو کہا فکر مت کرو، آرام کرو بیٹا، اب کوئی خطرے والی بات نہیں، تم بالکل محفوظ ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے دشمنوں کے ارادے مٹی میں مل گئے ہیں۔ اب انشاءاللہ تم بہت جلد صحت یاب ہو جاؤ گے۔ میں نے شاہ صاحب آپ نے میری بہن کا سہاگ اجڑنے سے بچا کر مجھ پر بہرا احسان کیا ہے، میں اس کے لیے کس منہ سے آپ کا شکر ادا کروں؟ وہ بولے نہیں بیٹا، میں تو وسیلہ ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اس نے ہمیں کامیابی دی، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ انہوں نے کہا اب یہ ہانڈی کا جو سامان ہے یہ رات کی تاریکی میں جا کر قبرستان میں دفنا دینا اور بس ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ شاہ صاحب کو میں نے ہدیہ نذرانہ دے کر رخصت کیا اور وہ پوٹلی جو شاہ صاحب نے باندھی تھی میں نے احتیاط سے رکھ لی۔ گھر کے سب افراد نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اس پاک پروردگار نے شاہ صاحب کو ہمارے لیے وسیلہ بنا کر بھیجا، ورنہ اس موت کی ہانڈی کی مدت ختم ہونے میں چند دن باقی تھے۔ رات میں قبرستان جا کر میں نے وہ پوٹلی بڑی احتیاط سے گڑھا کھود کر دفنا دی۔ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ میرے بہنوئی کی طبیعت اس عمل کے فوراً بعد سے ہی سنبھلنی شروع ہو گئی تھی اور اب وہ ماشاءاللہ مکمل طور پر صحت مند ہیں۔ یہ الگ داستان ہے کہ انہوں نے اپنے چچا سے کس طرح جان چھڑائی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوگا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔